نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ایران اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے امن اور استحکام کے لیے امید کا اظہار کیا۔ پاک ایران وزرائے خارجہ نے باہمی دلچسپی کے امور پر مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ Did Arab and Israeli officials convince you to not strike Iran? Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. That had a big impact. ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے کسی نے مجھے قائل نہیں کیا، خود فیصلہ کیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں گزشتہ روز ایران میں 800 افراد کو پھانسی دی جانی تھی، لیکن کسی کو نہیں دی گئی۔ اس کا بہت بڑا اثر پڑا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں ایران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا وہ اس بات کی قدر کرتے ہیں کل جن افراد کو پھانسیاں دی جانی تھیں اب ایرانی قیادت انہیں پھانسی نہیں دے گی۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے رابطہ، حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ مسعود پزشکیان نے روسی صدر کے ساتھ گفتگو میں کہا ایران میں حالیہ واقعات میں امریکہ اور اسرائیل کا براہ راست کردار اور مداخلت واضح ہے۔ ایران کی داخلی پالیسی عوام دوست ہے اور عوامی مشکلات ایران پر ظالمانہ پابندیوں کا نتیجہ ہے۔ ولادیمیر پوٹن کے اسرائیل اور ایران میں ثالثی کرانے کی پیشکش، اسرائیلی وزیر اعظم اور ایرانی صدر سے گفتگو میں کہا روس ثالثی کی کوششیں جاری رکھنے کے لیے تیار ہے۔ تنازعات کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے۔ ایران سے متعلق کشیدہ صورتحال پر سعودی وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر نے کہا عدم استحکام کسی بھی خطے میں ترقی کے مواقع کو نقصان پہنچاتا ہے۔ سعودی عرب کا موقف ہمیشہ بات چیت اور مسائل کے پرامن حل کے اصول پر مبنی رہا ہے اور رہے گا۔ صومالیہ ہو یا ایران، شام، لبنان، سوڈان، افغانستان یا یمن، ہماری کوششیں ہیں ڈائیلاگ کو ترجیح دی جائے۔ We stopped India and Pakistan from fighting, two nuclear nations. They say many millions of people. The Pakistani Prime Minister said Donald Trump saved at least 10 million people. And it was amazing, and it's an honor. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پھر پاک بھارت جنگ رکوانے کا ذکر۔ صدر ٹرمپ نے کہا پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائیں۔ ہم نے پاکستان اور بھارت کو جنگ سے روکا جو جوہری طاقتیں ہیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا صدر ٹرمپ نے 1 کروڑ جانیں بچائیں۔ پاکستانی وزیر اعظم نے میرے متعلق جو کچھ کہا وہ اعزاز ہے۔ پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون جاری ہے جو دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ پاکستان میں روسی سفارت خانے نے ایکس پر صدر پوٹن کا بیان شیئر کر دیا۔ کہا صدر پوٹن کہتے ہیں ہم پاکستان کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں جو شنگھائی تعاون تنظیم کا مکمل رکن ہے اور اقتصادی، تکنیکی اور انسانی وسائل کے لحاظ سے یہ خطے کی سب سے بڑی علاقائی تنظیم ہے۔ روس پاکستان تعلقات حقیقی معنوں میں دونوں کے لیے مفید ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کی گرین لینڈ منصوبے کی مخالفت کرنے والے ممالک کو ٹیرف کی دھمکی، خبردار کیا ان ممالک پر مزید ٹیرف عائد کر سکتے ہیں جو گرین لینڈ سے متعلق ان کے منصوبوں کی حمایت نہیں کریں گے۔ امریکہ کو قومی سلامتی کے تقاضوں کے تحت گرین لینڈ کی ضرورت ہے۔ جرمنی، فرانس، ناروے، سویڈن سمیت دیگر نیٹو رکن ممالک فوجی گرین لینڈ پہنچانا شروع کریں۔ روس کا کہنا ہے امریکہ کی گرین لینڈ پر قبضے کی دھمکیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ کے بیانات بین الاقوامی قوانین کے منافی ہیں۔ وائٹ ہاؤس نے غزہ ایگزیکٹو بورڈ کے قیام کا اعلان کر دیا۔ صدر ٹرمپ بورڈ چیئرمین کے طور پر کام کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر غزہ بورڈ آف پیس کے بانی ارکان کے طور پر نامزد۔ اسٹیو پٹکاف اور صدر ٹرمپ کے داماد جیریڈ کشنر بھی ایگزیکٹو بورڈ کا حصہ۔ نجی ایکویٹی فرم کے سربراہ مارک روبن، ورلڈ بینک کے سربراہ اجے بنگا اور امریکی قومی سلامتی کے مشیر رابرٹ گیبریل بھی شامل۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے یہ بورڈ عارضی طور پر غزہ کا نظام چلانے اور تعمیر نو کا انتظام کرے گا۔
پاکستان کی مقبوضہ کشمیر میں مساجد اور مسجد انتظامی کمیٹیوں کی پروفائلنگ کی مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اقدامات ہندوتوا نظریے پر مبنی ادارہ جاتی اسلاموفوبیا کا حصہ ہے۔ مساجد اور علماء کو نشانہ بنانا بھارتی پالیسیوں کے امتیازی کردار کو بے نقاب کرتا ہے۔ ذاتی معلومات تصاویر کا جبری حصول منظم ہراسانی کے مترادف ہے۔ کشمیریوں کو خوف اور جبر کے بغیر اپنے مذہب پر عمل کا حق حاصل ہے۔ پاکستان مذہبی جبر اور عدم برداشت کے خلاف ہر فورم پر آواز اٹھاتا رہے گا۔ کراچی پولیس نے انتہائی مطلوب سیریل ریپسٹ کو ساتھی سمیت گرفتار کر لیا۔ تفتیشی حکام کے مطابق گرفتار مرکزی ملزم 100 سے زائد بچوں سے بدفعلی میں ملوث ہے۔ پولیس کا کہنا ہے متاثرہ بچے کی نشاندہی پر ملزم عمران کو ساتھی وقاص کے ساتھ گرفتار کیا گیا۔ ملزم عمران نے 6 سال میں 100 سے زائد بچوں سے زیادتی کا اعتراف کیا۔ 7 مقدمات میں ملزم کا ڈی این اے میچ کر گیا۔ 3 کیسز میں بچوں نے ملزم عمران کو شناخت کر لیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں بچوں سے زیادتی کے ملزم کی گرفتاری بڑی کامیابی ہے۔ ملزم کے خلاف مضبوط شواہد پر مبنی کیس عدالت میں پیش کیا جائے۔ ملزمان کو سزا دلوانے کے لیے پولیس بھرپور کارروائی کرے۔ گوادر اور سرگودھا میں 2 ٹریفک حادثات، 23 افراد جاں بحق۔ گوادر میں مکران کوسٹل ہائی وے ہڈ کے مقام پر بس الٹ گئی، 9 افراد جان سے گئے۔ ایس پی کے مطابق بس کراچی سے جیونی جا رہی تھی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا بس حادثے پر افسوس کا اظہار۔ سرگودھا میں دھند کے باعث ٹرک خشک نہر میں جا گرا، 14 افراد جاں بحق، 9 زخمی، 2 کی حالت تشویشناک۔ ریسکیو حکام کے مطابق ٹرک میں 23 افراد سوار تھے۔ ٹرک میں سوار افراد اسلام آباد سے فیصل آباد جنازے میں جا رہے تھے۔ اچکزئی صاحب اس وقت اپوزیشن کا حصہ ہیں اور وہ اپوزیشن کے نقطہ نظر کو ہی آگے بڑھانے کے لیے سیاست کر رہے ہیں۔ وہ ہمارے لیے قابل احترام بھی ہیں اور ریزنیبل لوگ ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے۔ پی ٹی آئی کا گالن گلوچ بریگیڈ نہیں چاہتا معاملات ٹھیک ہوں، ان کو شاید اس کے لیے ڈالر ملتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی بھی ان کو سپورٹ حاصل ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو، کہا بانی سے ملاقات کے لیے پی ٹی آئی نے جو وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی کی گئی۔ ہمیں پہلے میثاق پاکستان کے لیے بیٹھنا چاہیے کیونکہ راستہ وہیں سے نکلنا ہے۔ محمود اچکزئی جیسے لوگوں سے بات ہو سکتی ہے۔ وہ لوگ کہاں ہیں جو مہنگائی کے فوائد بتاتے تھے؟ کوئی ہے جو ان دعووں اور باتوں کو اون کرے، ذمہ داری لے؟ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ٹویٹ، لکھا ملک برباد کر دیا، ایک نسل رائٹ آف کر دی، جنرل پاشا کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کاش کوئی پاشا سے پوچھ لے کہ آپ اس تماشے کے پروجیکٹ ڈائریکٹر تھے، صرف قوم کو یہ بتا دیں، آنے والی نسلوں کے لیے تاریخ کی گواہی کے لیے بتا دیں۔ پاشا صاحب صرف ریکارڈ کے لیے ہی بتا دیں، اون کریں یا ڈس اون کریں، ہم نے غلطیاں کی مانتے ہیں، مگر آپ نے آنے والی نسلوں کی خاطر کچھ تو بتائیں۔ اگر بانی پی ٹی آئی کی زبان پر آپ کا نام بے اختیار آ ہی گیا ہے۔ آئی ایم ایف کی شرط پر شوگر کو ڈی ریگولیٹ کرنے کا ہدف تاحال حاصل نہ ہو سکا۔ شوگر سیکٹر کی ڈی ریگولیشن کے لیے صوبوں کی عدم دلچسپی اور عدم تعاون سے وفاق پریشان۔ وزارت صنعت و پیداوار کی درخواست پر صوبوں نے تاحال قانون سازی مکمل نہیں کی۔ ذرائع کا کہنا ہے شوگر سیکٹر کی ڈی ریگولیشن کے لیے آئی ایم ایف نے مارچ 2026 کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ اہداف پر عمل درآمد کر کے جون تک حکومت کو شوگر سیکٹر سے مکمل طور پر نکلنا ہوگا۔ ڈی ریگولیشن کے بعد کسانوں کو ملک بھر کے تمام شوگر ملز کو گنا فروخت کرنے کا اختیار ہوگا۔ اسلام آباد سمیت 4 صوبوں کے سیوریج پولیو وائرس سے آلودہ نکلے، 40 ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا۔ این سی او سی کا کہنا ہے 87 اضلاع سے 127 سیوریج سیمپلز لیے گئے۔ ملک میں سب سے زیادہ سندھ سے 23، کے پی میں 8، پنجاب میں 6، بلوچستان کے 2 اور اسلام آباد کا 1 سیوریج سیمپل پولیو پازیٹو نکلا۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کے سیمپلز میں پولیو وائرس کی تصدیق نہیں ہوئی۔
ISPR نے وزٹ کیا, انٹریکٹیو سیشن تھا اسٹوڈنٹس کے ساتھ, اویئرنیس تھی کہ پاکستان کیا ہے, اس کی نیشنل سیکورٹی کے معنی کیا ہیں. آج جو انٹریکٹیو سیشن رہا ہے DGISPR کے ساتھ, یہ بہت ہی ہیلدی ایکٹیویٹی تھی. یہ میری لائف کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا کہ اس طرح کسی آرمی کے بڑے آفیسر نے ہمارے سوالوں کے جواب دیے. DGISPR was really friendly and he also answered all of our students' queries. DGISPR کی اسلامیہ یونیورسٹی آف بھاولپور میں اساتذہ اور طلباء کے ساتھ خصوصی نشست. DGISPR نے بھاولپور کے عوام کی تحریک پاکستان اور استحکام پاکستان میں خدمات پر خراج تحسین پیش کیا. شرکا کا کہنا تھا میڈیا لٹریسی منفی پروپیگنڈا اور دشمن کے بیانیے سے بچاؤ کا مؤثر ذریعہ ہے. ہر مشکل میں قوم کے ساتھ کھڑے رہنے پر فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا. مدارس کے طلباء نے کہا پاک فوج نے ہمیشہ ریاست اور آئین کا سر فخر سے بلند رکھا ہے. تقریب کے اختتام پر طلباء و طالبات نے پاک فوج اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے. ایک ماہ کے دوران CTD کے پنجاب میں 425 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, 49 دہشت گرد گرفتار. ترجمان CTD کے مطابق لاہور سے بھارتی ایجنسی را کا ایجنٹ مشتبہ گرفتار کیا گیا. بارودی مواد, عمارتوں کے نقشے, دھماکہ خیز مواد, پمفلٹس اور نقدی برآمد. خاران میں بھارتی اسپانسرڈ 15 سے 20 دہشت گردوں کا حملہ ناکام. سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی میں 12 دہشت گرد ہلاک. دہشت گردوں نے سٹی پولیس اسٹیشن اور 2 بینکس کو نشانہ بنایا. دہشت گردوں نے 2 بینکوں سے 34 لاکھ روپے لوٹے. پولیس اسٹیشن کو یرغمال بنانے کی کوشش بھی ناکام بنا دی گئی. صدر, وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں بلوچ نظریے کی بات کرنے والے بینک ڈکیتیوں پر آ گئے. دہشت گردوں کا بینک لوٹنے کا منصوبہ ناکام بنا دیا گیا. 4 دہشت گرد موقع پر مارے گئے. 8 کو تعاقب کر کے ٹھکانے لگایا گیا. فائرنگ کے تبادلے میں کرنل وردان, میجر عاصم, صوبیدار انور نبی اور ایک شہری زخمی ہوا. حکومت پنجاب کا مثالی گاؤں کا منصوبہ. پہلے مرحلے میں 470 دیہات کا انتخاب. 359 کی اسکیموں کے لیے ٹینڈر جاری. سرگودھا کے 39, ساہیوال کے 44, ملتان کے 62, DG خان کے 39, بہاولپور کے 47, فیصل آباد کے 34 دیہات شامل. وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کہتے ہیں پروگرام کے تحت دیہات میں واٹر سپلائی, سیوریج, گلیوں کی پختگی کی اسکیمیں مکمل کی جائیں گی. ہر مثالی گاؤں میں چلڈرن پارک بنے گا. اسٹریٹ لائٹس لگیں گی. چینی صدر شی جن پنگ اور کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی کی بیجنگ میں اہم ملاقات. تجارتی معاہدے کے تحت محصولات میں کمی کا اعلان. چین نے کینیڈین کینولا آئل پر محصولات 85% سے کم کر کے 15% کر دیے. کینیڈا نے چینی برقی گاڑیوں پر محصولات کو 6.1% پر مقرر کرنے پر اتفاق کیا ہے. کینیڈین وزیر اعظم نے کہا یہ پیش رفت دراصل امریکی صدر کی محصولات کی پالیسیز کا نتیجہ ہے جنہوں نے امریکہ کے ایک اہم اتحادی کو اس کے سب سے بڑے حریف کی طرف دھکیل دیا. امیگرینٹ ویزا کی معطلی. اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کا پیغام جاری. کہا گیا ٹرمپ انتظامیہ امریکی عوام کے تحفظ پر توجہ دے رہی ہے. ویزا کی جانچ پڑتال کے اعلیٰ ترین معیار کو یقینی بنایا جا رہا ہے. 21 جنوری سے امیگرینٹ ویزا کی اجراء معطل کیا جا رہا ہے. فیصلہ اطلاق نان امیگرینٹ ویزے کی درخواستوں پر نہیں ہوگا. سعودی فرمانروا شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے تمام میڈیکل ٹیسٹ تسلی بخش رہے. طبی معائنے کے بعد وہ اسپتال سے روانہ ہو گئے. سعودی خبر ایجنسی کے مطابق سعودی فرمانروا کا طبی معائنہ ریاض کے کنگ فیصل اسپیشلسٹ اسپتال میں کیا گیا. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے جلد اور مکمل صحت یابی کے لیے دعا کی. پنجاب میں میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے امتحانات کا ابتدائی شیڈول جاری کر دیا گیا. 9ویں اور 10ویں جماعت کے سالانہ امتحانات 27 مارچ سے شروع ہوں گے. 10ویں کے نتائج 6 اگست جبکہ 9ویں کے نتائج 2 ستمبر کو متوقع. 11ویں اور 12ویں جماعت کے سالانہ امتحانات 20 مئی سے ہوں گے. شیڈول کا اطلاق پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز پر ہوگا.
ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। ग्रुप बी में मौजूद भारत अंडर 19 टीम बांग्लादेश के मध्य मुकाबिल है, जबकि ग्रुप ए में जापान और श्रीलंका की टीम्स आमने सामने। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान को अपने पहले मैच में इंग्लैंड से 37 रन से शिकस्त हुई थी। कौमी टीम 211 रन के ताकुब में 173 रन बनाकर आउट हुई। कप्तान फरहान यूसुफ के 65 रन किसी काम न आए। पाकिस्तान का अगला मुकाबला पीर को स्कॉटलैंड अंडर 19 से होगा। बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले कहां खेलेगा? ऊंट किस करवट बैठेगा? ICC का वफ्द आज बांग्लादेश का दौरा करेगा। भारत में मेगा इवेंट खेलने पर राजी करने की कोशिश करेगा। मामले पर 2 दिन पहले हुई ऑनलाइन मीटिंग बेनतीजा खत्म हुई थी। बांग्लादेश बारहा वाज़ेह कर चुका है कि सिक्योरिटी खदशात की वजह से भारत में टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे। के लिए ड्राफ्ट न ऑक्शन। PSL 11 में हो सकता है मुनफरद ऑप्शन यानी ड्रॉक्शन। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग की गवर्निंग काउंसिल का चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की जेर सदारत अहम इजलास। तमाम 8 फ्रेंचाइजेज, PCB और PSL हुकाम की शिरकत। इजलास में पहली बार शिरकत करने वाले सियालकोट और हैदराबाद के ओनर्स को खुशामदीद कहा गया। PSL 11 26 मार्च से शुरू करने पर इत्तेफाक। खिलाड़ियों की रिटेंशन, बराह रास्त मुआहिदों पर भी तबादला ख्याल किया गया। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की जाती उम्रा में मेहंदी की तकरीब। शादी की तकरीब आज होगी, जबकि वलीमा कल होगा। जुनैद सफदर की शादी लीगी रहनुमा शेख रोहेल अस्कर की पोती से हो रही है।